بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں کہ جدہ ایئرپورٹ پر بیٹھا ہوا ذاکر حسین اپنی فلائٹ کا انتظار کر رہا تھا، جبکہ اس کے ساتھ اس کا ہم وطن دوسرا مصری حاجی عبدالباری بھی بیٹھا ہوا تھا۔ دونوں حج کے مناسک ادا کرنے کے بعد وطن واپس جانے کے لیے حاجیوں میں شامل تھے۔ اچانک ذاکر حسین کے ساتھ بیٹھے حاجی عبدالباری نے ایک لمبی سی سانس لی اور اپنا تعارف کرایا کہ میں بزنس مین ہوں اور الحمدللہ یہ میرا 10واں حج ہے۔ اللہ پاک کا میرے اوپر بڑا فضل ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر حج کے بعد مجھے رب کے زیادہ قریب ہونے کا موقع ملا ہے۔ اس کے بعد اس نے سوالیہ نظروں سے ذاکر حسین کی طرف دیکھا، گویا جو اس کے تعارف کا منتظر ہو۔ ذاکر حسین مسکرا دیا اور بولے، بھائی میرے حج کا قصہ کچھ زیادہ ہی طویل ہے، میں آپ کا سر نہیں کھانا چاہتا۔ تو حاجی عبدالباری نے کہا کہ کوئی بات نہیں، ہم یہاں انتظار کے سوا کچھ نہیں کر رہے، آپ اپنی بات سنائیں۔ ذاکر حسین خیالوں میں کھو گیا، گویا فیصلہ نہ کر پا رہا تھا کہ اپنی کہانی کو کہاں سے شروع کروں۔ اس نے کہانی کچھ یوں شروع کی کہ میرے بھائی، میں ایک پرائیویٹ ہسپتال میں فزیو تھراپسٹ ہوں۔ میں نے 30 سال اپنی تنخواہ میں سے تھوڑی تھوڑی رقم کٹوا کر حج کی تیاری کی۔ اس سال میرے حج کے اخراجات پورے ہو گئے تھے، جنہیں میں ہسپتال کے فائنانس ڈپارٹمنٹ سے لے کر نکلا تھا کہ ایک خاتون کو دیکھا جس کا بیٹا ایکسیڈنٹ میں تقریباً معذور ہو گیا تھا، مگر پچھلے 6 مہینے سے انتھک محنت اور پیار و شفقت کی وجہ سے وہ 50% ٹھیک ہو گیا تھا، جبکہ امید تھی کہ مزید 6 ماہ کے بعد وہ مکمل صحت یاب ہو جائے گا۔ اس خاتون نے مجھے سلام کیا اور بجھے ہوئے لہجے میں بتایا کہ وہ لوگ ہسپتال چھوڑ کر جا رہے ہیں، شاید آپ سے پھر ہماری ملاقات نہ ہو، لہٰذا میں آپ کو ڈھونڈ رہی تھی۔ میں حیران ہوا، مجھے لگا جیسے وہ میرے علاج سے مطمئن نہ ہو۔ میں نے پوچھا، کیا آپ میرے طریقہ علاج سے مطمئن نہیں ہیں؟ خاتون نے روتے ہوئے کہا، نہیں ڈاکٹر صاحب، ایسی بات نہیں ہے، آپ نے تو بچے کو ڈاکٹر کے بجائے باپ بن کر سنبھالا ہے، میرا تو رواں آپ کو دعائیں دیتا ہے۔ آپ نے میرے بچے میں نہ صرف جینے کی روح جاری کی بلکہ اپنی ڈیوٹی سے ہٹ کر اس کو وزٹ کیا اور تحفے تحائف بھی دیے، جس کے لیے ہم میاں بیوی آپ کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، پھر آپ ہسپتال چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ مگر وہ میری بات کا سیدھا جواب دیے بغیر مریض کے کمرے کی طرف چل دیے۔ میں سیدھا ایڈمن آفس کی طرف گیا اور بچے کا کمرہ نمبر بتا کر پوچھا کہ یہ لوگ ہسپتال کیوں چھوڑ رہے ہیں۔ وہ چھوڑ نہیں رہے بلکہ ان کو کمرہ خالی کرنے کا نوٹس دیا گیا ہے۔ لڑکے کا والد جاب سے فارغ کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ لوگ ہسپتال کے چارجز دینے کے قابل نہیں، لہٰذا ان کو کمرہ خالی کرنے کا کہہ دیا ہے۔ میں وہاں سے منیجر صاحب کے آفس میں گیا اور ان سے درخواست کی کہ بچے کا علاج جاری رکھنے کی اجازت دی جائے، مگر میری بات ابھی پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ منیجر نے نہایت ڈھٹائی سے کہا کہ ذاکر حسین، یہ ایک پرائیویٹ ہسپتال ہے، کوئی چیریٹی ادارہ نہیں، یہاں وہی علاج کروا سکتے ہیں جو اخراجات کی سخت رکھتا ہو۔ منیجر کا 2 ٹوک جواب سن کر جیسے میں مڑا تھا تو میرا دایاں ہاتھ میرے جیب سے ٹکرایا جس میں میرے حج کے پیسے رکھے ہوئے تھے۔ دفتر سے نکل کر میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے اللہ، تو اچھی طرح جانتا ہے کہ مجھے تیرے گھر آنے کا کس قدر شوق ہے، اور اب جب کہ میرا خواب ایک حقیقت بننے والا ہے تو اس بچے کی زندگی کا سوال کھڑا ہو گیا ہے۔ اے اللہ، میں مجبور ہوں مگر تو بے نیاز ہے، میں حج پہ نہیں آ سکا، مجھے اپنے فضل سے محروم مت کرنا۔ میں وہاں سے سیدھا اکاؤنٹنٹ آفس میں آیا اور اس بچے کے اگلے 6 ماہ کے اخراجات جمع کرا کر اس کا ڈسچارج آرڈر کینسل کرا دیا، اور الحمدللہ میرا دل سکون سے بھر گیا تھا، مگر حج پر نہ جانے کی کسک اپنی جگہ تھی۔ عبدالباری نے بے چینی سے سوال کیا، پھر آپ نے جب اپنے حج کے اخراجات اس عورت کے بچے کے علاج کے لیے دیے، آپ حج پر کیسے آ گئے؟ تو ذاکر حسین نے کہا کہ جب میں گھر آ کر لیٹا تو حج کے مناسک کا ایک منظر میرے نظروں میں گھوم رہا تھا۔ میں نے کئی بار بیت اللہ کا خیالی طواف کیا تھا، کئی بار لبیک اللہم لبیک کہتے مجمع کے ساتھ اپنی آواز ملا کر ان کا حصہ بن گیا تھا۔ پتہ نہیں کب میرے آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے اور میں بہتی آنسوں کے ساتھ ہی سو گیا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں اور لوگ مجھے میرا نام لے کر حج کے مقبولیت کی بشارتیں دے رہے ہیں، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ اے ذاکر حسین، اللہ نے تیرا حج قبول کر لیا ہے، تو نے زمین سے پہلے آسمان پر حج کیا ہے، میرے حج کی قبولیت کے لیے بھی دعا کرو۔ میں اسی کیفیت میں تھا کہ فون پہ کسی کی گھنٹی نے مجھے چونکا دیا۔ فون پر ہسپتال کا منیجر تھا جو کہہ رہا تھا کہ ہسپتال کا مالک حج پر جا رہا ہے، وہ اپنے خاص مالک کے بغیر کبھی نہیں جاتا، مگر اس دفعہ اس کے مالک کی بیوی شدید بیمار ہو گئی ہے، وہ بیوی کو اس حال میں چھوڑ کر
بعض کے ساتھ حج پر نہیں جا سکتا، لہٰذا آپ کو اس کے ساتھ بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ آپ اپنے ضروری کاغذات ہسپتال کے ایڈمن آفس میں پہنچا دیں۔ میں نے سب سے پہلے تو شکرانے کے نفل ادا کیے، پھر کاغذات آفس والوں کے حوالے کیے۔ یوں اللہ پاک نے مجھے اپنے گھر بلانے کا انتظام کر دیا۔ حج کے بعد ہسپتال کے مالک نے مجھے خدمت کا معاوضہ دینا چاہا تو میرے آنسو نکل پڑے، اور میں نے اس کو بتایا کہ اس نے مجھے حج کرا کر مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ مجھے اپنا خادم بنا لیا ہے، لہٰذا میں نے جو بھی اس کی خدمت کی وہ اس کے احسان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، لہٰذا وہ معاوضے کی بات کر کے مجھے گناہ گار نہ کرے۔ پھر میں نے اس کو سارا واقعہ تفصیل کے ساتھ سنایا، جس پر اس نے مینیجر کو فون کر کے اس بچے کے مکمل علاج تک اسے ہسپتال بلا معاوضہ رکھنے کے احکامات جاری کر دیے۔ اس خاتون کے شوہر کو اپنی ایک فیکٹری میں سپروائزر کی پوسٹ پر رکھ لیا اور ہسپتال انتظامیہ کو میرے سارے پیسے واپس کرنے کے لیے کہہ دیا۔ یوں اللہ پاک نے مجھے فری میں حج کرا دیا۔ عبد الباری کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس نے اٹھ کر ذاکر حسین کا ماتھا چوما اور اس کو مبارکباد دی اور کہا کہ میں سمجھتا تھا کہ میں نے 10 حج کر کے اللہ پاک کا بہترین قرب حاصل کیا ہے، مگر آج مجھے لگتا ہے کہ میرے ایسے 1000 حج بھی تیرے ایک حج کے برابر نہیں ہیں۔ میں تو خود یہاں آتا تھا جبکہ تجھے تو اللہ تعالیٰ خود ہی اٹھا کر اپنے گھر بلایا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ اللہ پاک سے میرے حج کی قبولیت کی دعا بھی کر دو، یہ اپنی عقل اور سوجھ بوجھ کی بات ہے۔ اگر حاجی عبد الباری کی جگہ کوئی اور کم عقل ہوتا تو وہ یہ سمجھتا بھی اور ذاکر حسین سے کہتا بھی کہ بھائی میں نے 10 حج کیے ہیں، ہر دفعہ میرا حج قبول ہوتا ہے، تبھی تو اللہ تعالیٰ مجھے بلاتا ہے، اور تیرا تو ابھی صرف ایک حج ہوا ہے، اس لیے میں تو سے زیادہ اللہ کے قریب ہوں کیونکہ مجھے اللہ نے اپنے گھر 10 بار بلایا ہے۔ لیکن یہ معاملات اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتا ہے، جس کے اندر عاجزی کوٹ کوٹ کر بھری ہے۔ کبھی بھی اپنی تعداد پر مت جاؤ، کیا پتہ ایک بندے نے 50 حج کیے ہیں اور اس کی نسبت دوسرے ایک بندے نے خالی عمرہ کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے انسانوں پر احسان ہے، جبکہ کچھ نہ سمجھ ان کو اپنی محنت اور اپنے رویوں کا وسیلہ سمجھتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں، جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے وہ بنا خدا کا گھر دیکھے بھی اس کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ یہ جملہ انتہائی حسین ہے کہ اللہ تمہارے حج میں برکت دے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو خدمت خلق کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے، اور کبھی بھی غرور و تکبر کا سریہ ہمارے گردنوں میں نہ ڈالے، ہمیشہ عاجزی انکساری میں رکھے تاکہ ہم دنیا و آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکیں، اور ہم سب کی مغفرت فرمائے، آمین۔ اوکے دوستوں، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، بیل کا آئیکن لازمی دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اوکے، خدا حافظ۔